قرآني في قلبي دوما يغمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت میں قرآن کریم کے اندر مسائل تو بنیادی تین ہیں. ایک ہے اللہ کی توحید، اور دوسری ہے نبی کی رسالت اور صداقت، اور تیسری ہے آخرت. بعض صورتوں میں تینوں مسائل ہیں، اور بعض میں اکثر ہے، اور بعض میں کسی ایک مسئلے کی وضاحت ہے. سورہ فاتحہ تعارف الوہیت میں ہے، اور تعارف الوہیت میں اللہ تعالی کے مقامات بیان فرمائے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الوہیت بھی ہے اور ربوبیت بھی ہے. الرحمن الرحیم صفت عامہ و صفت خاصہ. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بیان. سورت کی شان نزول کے متعلق تفسیر در منصور میں اور ابن مردوے میں یہ روایت ہے کہ آپ نے ورقہ سے کہا کہ میں جب چلتا ہوں تو پیچھے سے کچھ آواز محسوس کرتا ہوں. تو ورقہ نے آپ کو کہا کہ آپ رک کے دیکھ لیں. جب آپ رک کے دیکھا تو فرشتہ آیا اور اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنایا. سب سے اصح شان نزول یہی ہے. سورت کی تقسیم تین طریقے سے ہے. ایک قول کے مطابق الحمدللہ یہ دعوی سورت ہے. رب العالمین یہ دعوے کی دلیل اول ہے. الرحمن دلیل ثانی ہے. الرحیم دلیل ثالث ہے. مالک یوم الدین دلیل رابع ہے. چار دلائل ایک دعوے پر قائم ہے. اور بقیہ سورت اس کی تکمیل ہے، جو کہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ توحید ہے. اس کو عبادت مخلصہ بھی کہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے، اور صراط مستقیم سے مراد تعین مسلک ہے، جو کہ علی تحقیق مذہب اہل سنت والجماعت ہے. اور چوتھی چیز منعم علیہم کا بیان ہے. منعومین جسے کہتے ہیں، انعمت علیہم. اور پانچویں اعداء دین سے بچنا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ پہلی تقسیم ہو گئی سورت کی کہ الحمدللہ یہ دعوی سورت ہے. رب العالمین دلیل اول، الرحمن دلیل ثانی، الرحیم دلیل ثالث، مالک یوم الدین دلیل رابع. اور پھر تکملہ دلائل ہے، وہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے: توحید، دعا، اور تعین مسلک، ذکر الموافق اور ذکر المخالف. دوسرا قول یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ دعوی صورت ہے، اور یہی موضوع ہے، یہی عنوان ہے، یہی مقصد ہے بیان کرنے کا. اور ما قبل کی جو 3 آیتیں ہیں وہ تنویر دعویٰ ہے. تمہید یا تنویر دعویٰ.
جو مقامات الوہیت پر مشتمل ہے۔ تمہید میں 3 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بیان، افعال کا بیان، صفات کا بیان۔ اور ماں باپ کی 3 آیتیں وہ شہود دعویٰ ہے، یعنی دعوے کے ارکان ہیں اور گواہ ہیں۔ یہ دوسرا قول ہوا ہے۔ اور تیسرا قول، دعوی صورت یا موضوع یا مقصود یا غرض یا عنوان، وہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ما قبل کی 4 آیتیں وہ ارکان یا ادلہ صحت دعویٰ ہے، دعویٰ صحیح کب ہوگا، کیونکہ وہی معبود ہے، وہی مستعان ہے، وہی قیامت کے دن کا مالک و مختار ہے۔ دعوے سے کبھی کبھی ادلہ مقدم ہوتی ہے، یہ باعتبار تبرک اور تیمن کے یا ذکر جمیل کے طور پر۔ اور ماں باپ کی جو آیتیں ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو کہتے ہیں تکمیل دعویٰ، اور یہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے، تبشیر پر انعمت علیہم اور تنذیر پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب مضامین کی تشریح۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں بحث رہی ہے کہ یہاں الف لام کس معنی میں ہے۔ استغراق اور جنس اور احد سب کے اقوال کیے گئے ہیں، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ تخصیص مراد ہے اس سے، تو احد کا معنی زیادہ بہتر ہے۔ وہ حمد جو شان الوہیت کے لائق ہو، فلاں بہت کھانا کھا رہا ہے، یہ کوئی تعریف ہے؟ یہ تو عیب ہے۔ اور فلاں بہت زیادہ سو رہا ہے، یہ کوئی تعریف ہے کیا؟ فلاں جلدی تھک جاتا ہے، یہ تو عیب ہے۔ تو الحمد کے اندر الف لام میں احد ہے، اور احد کے معنی ہے الحمد المعہود المطلوب للہ جل وعلا الذی یلیق بشانہ ویرتفع الی مکانہ وَيَعْجِزُ الْخَلْقَ عَنْ إِتْيَانِهِ۔ آسان زبان میں کہو، ایسی تعریف، ستائش، آفرینی، حمد اور بزرگی جو شان جل والا کے لائق ہو۔ استغراق پر بھی اعتراض ہے، جنس پر بھی اعتراض ہے، اور سب اعتراضات آپ پڑھ کے آئے ہیں۔ اعتراضات کا ایک مجموعہ آپ بیٹھے ہوئے۔ ہر تعریف سے تو کوئی خوش نہیں ہوتا، وہ تعریف جو واقعی تعریف ہے۔ حمد، حمد کا مترجم لفظ عجمی میں نہیں ہے، اتنا بڑا لفظ ہے۔ تعریف کا لفظ بھی ناقص ہے۔ بزرگی کے لیے عظمت موجود ہے، ثنا کے لیے اسنا یسنی، ثناء اسنان ہے۔ زبان اردو اور فارسی میں اور پشتو میں
حمد کا قائم مقام لفظ موجود نہیں ہے، اس لیے ایک حمد کے لیے ہم کو کہیں باتیں کرنی پڑے گی۔ حمد ذکر جمیل کو کہتے ہیں، اوصاف حمیدہ کو کہتے ہیں، خصال عالیہ کو کہتے ہیں۔ حمد جمعہ محامد، حمد یحمد، والفرق بین الحمد والمدح لأن الحمد يحمد به من يكون مستحقا به، والمدح يمدح به من يستحق ومن لا يستحق، كما تمدح الزيد فكذلك تمدح الجدار، كما تمدح كاتبا فتمدح مكتوبه وتحريره، يحبون ان يحمدوا ما لم يفعلوا۔ ہم بڑا لفظ ہے۔ لا نستطيع ان ناتي بترجمه في الارديه او الفشتو او الفارسی يليق بهذا اللفظ، لا نستطيع، وما استطاع اکابرنا واسلافنا، فمن اين نستطيع؟ واعتراف العجز ادراک، نقل عن ابی بکر الصدیق اعتراف العجز عن الادراک ادراک، اعتراف العجز عن الادراک ادراک، ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک۔ اللہ لا نثنی علیک کما اثنیت علی نفسک، پیغمبر فرماتے بخاری میں، ہم تو آپ کی وہ تعریف نہ کر سکے جو آپ خود کر سکتے ہیں۔ یلہمنی بمحامد، اللہ مجھے ایسی تعریف قیامت کے میدان میں دے دے گا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دی ہے۔ اللہ، تین لفظ استعمال ہوتے ہیں، مدح، حمد، شکر۔ شکر نعمت کے مقابلے میں ہے۔ عرب جب خوش ہو جاتے ہیں کہتے ہیں شکرا لک، شکرا شکرا شکرا۔ شامیان کہتے ہیں عراقیان شکرا لک، اور مصری کہتے ہیں شاکرین لکم یا مولا۔ وہ جامع ہے، اللہ کی شان ہے، حالانکہ مصر افریقے کا حصہ ہے، عجم ہے، مگر عربی میں فائق ہے۔ مثلا عراقی شامی پوچھے گا انت علی مذہب ابی حنیفہ بعدین یسألک امرا، یہ کچی عربی ہے۔ اب مصری کہے گا ابو حنیفہ انتا، ابو حنیفہ، دیکھو التصاق شدید کر لیا نا، انتا ابو حنیفہ یعنی علی ابی حنیفہ۔ جواب نے کہا کہ الحمدللہ بعدین یسألک والا لا۔ میں نے ایک سے پوچھا کیوں اتنی تحقیق کرتے ہو؟ کہا ذا حرم اللہ ملعان من عباد اللہ وفیہ الفتن للہ نعوذ باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو حرم ہے، یہاں بہت لوگ آئے، پتہ نہیں کیا کیا فتنے ہیں، غلط لوگوں سے میں نے نہیں پوچھنا ہے۔ تو مصریان پوچھتے ہیں ابو حنیفہ تھا، زیدن اکلن اور زیدن اکلن ان کے قبیل میں سے، التصاق شدید ہے۔ يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو